जहाँ जहाँ भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कनाडा में हो या कनाडा से बाहर हो, आप सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। किरण आज अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने है। आज हम बात थोड़ी सी कनाडा की जो नए इमिग्रेंट्स होते हैं उनके बारे में करेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जो कनाडा की लाइफ है या जो बैक होम कंट्रीज अपने छोड़ के आते हैं, चाहे वो यूएई में आए, चाहे वो कनाडा में आए, चाहे वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में आए, चाहे वो अमेरिका में आए, प्रॉब्लम सबकी एक ही होती है। अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता। अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना आसान नहीं होता। बचपन से लेकर जवानी तक आप लोगों ने वहाँ वक्त गुजारा होता है और वहाँ की अच्छी यादें होती हैं, वहाँ के खाने होते हैं, सब चीज़ें याद आती हैं। वो रास्ते, वो गलियां, वो सब कुछ याद, मुझे भी याद आता है। जो एक गलत कॉन्सेप्ट्स हैं कनाडा के बारे में लोगों के, वो थोड़ा सा हम क्लियर कर दें तो अच्छा है। जो लोग नए आने वाले हैं या जो आना चाहते हैं, उनके माइंड में जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो क्या है। मैंने यहाँ के अप्स एंड डाउन भी देखे हैं। मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि सरवाइव करा कैसे जाए। और इन सब चीजों के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपका है माइंड सेट। आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो ट्रस्ट में बहुत मुश्किल हो जाती है सर्वाइवल में। चाहे वो सर्वाइव आप अपनी जॉब के हवाले से करें, चाहे वो सर्वाइव आप अपने घर वालों के हवाले से करें, किसी भी तरीके से करें। अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग है और आप स्ट्रांग हेडेड इंसान हैं, आप डिसीजन पावर आपके अंदर है और आप घबराते नहीं, आप सर्वाइव कर जाए। लेकिन जो लोग अपने सराउंडिंग के लोगों से गलत मशवरे लेते हैं, अपने सराउंडिंग के लोगों से गलत एडवाइस लेते हैं, वो कभी तरक्की नहीं करते। क्योंकि जो आपको एडवाइस दे रहा होता है वो तो खुद आगे नहीं जिंदगी में कुछ कर रहा होता, वो आपको क्या एडवाइस देगा, ये भी तो सोचिए जरा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पहली मिथ, जो बड़ी ही कॉमन है, सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, वो किसी भी बाहर के मुल्क में अगर आप चले जाएं तो ये बड़ी कॉमन मिथ है कि आप बाहर जाएंगे तो आपके पास जी डॉलर्स होंगे, दरम्स होंगे, रियाल होंगे और यूरो का, इन सब के दरख्त लगे हुए होते हैं। आप जाइए और हिलाइए दरख्त और जनाब डॉलर गिरना शुरू हो जाएंगे और पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे और आप जो है खुशहाल जिंदगी में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे क्राइसिस को झेलना पड़ता है, फिर जाके आप कहीं इस काबिल होते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगी, माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचिए कि आप कर जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि यार कोई भी नहीं कर रहा है, मैं क्या करूंगा करके, मैं क्या करूंगी करके। क्यों भाई, आपके अंदर सारी सलाहियतें मौजूद हैं। आपको ऊपर वाले ने बहुत गिफ्ट्स दिए हैं। आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, अच्छी बात है। आंखें दी हैं देखने के लिए, खूबसूरत चीज है। दिल दिया है अच्छी चीजों के लिए, दिमाग दिया है अच्छी सोच के लिए। इस्तेमाल तो करिए, बड़ा फायदा होगा, बड़ा अफाका होता है इन चीजों से। तो आप जब आते हैं यहाँ पे ना, तो ये मिथ लेके आते हैं, उफ मेरा कनाडा का वीजा लग गया, मेरा यूएई का वीजा लग गया, मेरा अमेरिका का वीजा लग गया, बस जी बस अब तो मौजा ही मौजा है। ये मौजा ही मौजा नहीं होती है, इसके आगे की कहानी शुरू हो जाती है। तो जो लोग आते हैं वो ये सोच के जरूर आइए कि जिंदगी बहुत टफ होती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, स्पेशली फॉर द बॉयज, दिस मैसेज इज फॉर द बॉयज और those people who are coming new to America or US, Canada or UAE or any country or any European country, आपको strong बनना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आपको निकलना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आप दुनिया को देखेंगे ना। अभी तो आप पैम्पर्ड हैं, अपने माँ बाप के पास बैठे हैं, भाइयों के पास बैठे हैं, बहनों के पास बैठे हैं, घर आए जनाब ऑफिस से और जनाब ये जूता वहां फेंका, वो कपड़े वहां फेंके और आराम से जनाब आप चिल करके अम्मा अब्बा के पास बैठे, आते ही ऑर्डर दिया, ओ भाई मेरा खाना मुझे गर्म चाहिए, अम्मा अपने कपड़े प्रेस करके क्यों नहीं रखे। नहीं, यहाँ ये सब चीजें नहीं होती। यहाँ पे खाना भी आपको गर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, यहाँ पे हर चीज आपको खुद करनी है। यही चीजें तो होती हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं। जब पैसे बिल्कुल खत्म हो रहे होते हैं ना, और उस वक्त आपको ये सोचना होता है कि यार ग्रोसरी कैसे करूं। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जब आप बाहर जाते हैं ना, तो आप रिसर्च जरूर करिए चीजों के बारे में। आप एक रिटेल स्टोर में जाइए और $10 की चीज लिए, वही अगर आप किसी फार्म मार्केट में चले जाइए, मार्केट प्लेस पे चले जाइए, वहां पे आपको $5 में मिल जाएगी।
بچ گئے نا $5, کوئی $5 آپ کسی اور چیز میں لگا دیجیے. اس طرح کا کرنا پڑتا ہے. تو کینیڈا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کر لیجئے. آپ کو PR کارڈ بھی مل جاتا ہے, ہیلتھ کارڈ بھی مل جاتا ہے. یہاں کا ہیلتھ سسٹم بھی بہت اچھا ہوتا ہے. سرجریز فری ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو شاید اس میں ہیلتھ کارڈ میں کور نہیں ہے, لیکن باقی بہت بڑی بڑی سرجریز ہوتی ہیں. ہارٹ کی سرجریز ہو جاتی ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں جن کی اگر آپ اپنے ملک میں کروائیں تو لاکھوں میں پیسہ لگے گا, لیکن یہاں پہ فری ہوتا ہے. اسکولنگ فری ہوتی ہے. یہاں پر کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے نا, اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں جی آتے ہی جی میں گھر تو لیا, گاڑی بھی لی بس, کیونکہ ہم اپنے بیک ہوم کنٹری میں یہ آسائشیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آنے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جو خواتین کے ساتھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ میڈ ملنا بڑی مشکل ہے. میڈ سروس ہوتی ہیں لیکن وہ ڈالرز میں ہوتی ہیں اور وہ پر آور کے حساب سے ہوتی ہے. ہم لوگ کی طرح نہیں ہوتی کہ جی وہ روٹی پکانے الگ آ رہی ہے, کھانا پکانے الگ آ رہی ہے, برتن دھونے الگ آ رہی ہے, اور پورے دن کے لیے الگ ایک ماسی ہے جو ہر چیز چھوٹے موٹے کام کرتی رہے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. میں نے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے جو یہاں سے اٹھ کے واپس چلی گئی ہیں کہ نہیں جی نہیں بس بہت ہو گیا, ہم نہیں رہ سکتے, کیونکہ یہاں تو بھائی کام سارے خود کرنے پڑتے ہیں. ہم تو اپنے ملک میں بڑے بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں. قدر کریے پھر اپنے ملک میں, کسی بھی جگہ پہ چلے جائیے. یہ ہرڈل تو کراس کرنے ہوگے. اس ہرڈل کو کراس کرنے کے بعد ایک ہرڈل بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے فائنینشیل کرائسس. فائنینشیل کرائسس کے لیے یہ ہوتا ہے, جو میں نے دیکھا ہے کہ جب اپنے ملکوں سے آپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی انجینئر ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے. یہاں پہ آتے ہیں نا تو یہاں کی آپ کو چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کو لیبر ورک بھی کرنا ہے, تو ہر طرح کا کام کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے. ہم اپنے ملک میں لیبر کا کام کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ابھی یار اتنا پڑھ لکھ کے تو لیبر کا کام کر رہا ہے, کیا ہو گیا تجھے یار, تو پڑھا لکھا ہے. بھائی آپ ان سے یہ تو پوچھئے کہ کون بیٹھ کے کما کے کھلائے گا میرے گھر والوں کو. یہ یہاں پر نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ چھوٹا کام بھی کر رہے ہیں یا آپ کوئی بہت بڑے بزنس اونر بھی ہیں, سیم لیول پہ رسپیکٹ ہے. یہاں پہ لوگ عزت دیتے ہیں کام کرنے والے. آپ کام کریے, آپ کو عزت ملے گی. تیسری چیز جو ونٹر ڈپریشن ہے. ونٹر ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ونٹر ڈپریشن یہ ہوتا ہے جناب کہ جب آپ سردیاں آتی ہیں نا تو آپ گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, آپ باہر نہیں نکل سکتے. جب آپ باہر نہیں نکل سکتے تو آپ کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, کیونکہ بعض لوگ بیسمنٹ میں رہتے ہیں اور بیسمنٹ میں سورج کی روشنی نہیں آتی. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. جو بیسمنٹ میں رہتے ہیں وہ اس سے ریزونیٹ کریں گے اس چیز سے جو میں کہہ رہی ہوں. وہاں پہ ڈپریشن فرسٹریشن بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مینٹل پیس نہیں رہتا ہے. پھر آپ گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی بس واپس چلو جی, یہاں پہ دل نہیں لگنے والا اب ہمارا. یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تھوڑے عرصے کے. یہ سوچ کے کریے کہ یہ چیزیں آج ہیں کل نہیں رہیں گی. سروائیول تو کرنا ہے نا, کشتیاں تو جلا کے آئے ہیں, پھر آگے بڑھ سکتے. جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس ایک قدم آگے بڑھے, پیچھے سے 2 قدم گھر والوں نے پکڑ لیا, نہیں بیٹا نہیں واپس آ جاؤ, ہائے میرا بیٹا, ہائے میری بیٹی اتنی پریشانی میں ہے, کیا کرے گی, کیسے بیٹا تو پراٹھے کیسے بنا کے کھائے گا, تو یہ کرے گا. بھائی اس کو کرنے تو دو, اس کو آگے تو جانے دو, وہ خود ہی کرے گا. گاڈ گفٹڈ چیز ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے, وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جہاں بھی جائے وہ ایڈجسٹ کر جائے. بس ایڈجسٹ وہ لوگ نہیں کرتے جن کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بس اسی طرح ہی رہنا ہے ورنہ نہیں رہنا. پھر جناب آتے ہیں ہم آپ کی یہ جو انفلیشن ریٹ آج کل چل رہا ہے اور ہر دنیا میں پوری طرح ہے, اس سے نمٹنا کیسے چاہیے. تو اس سے نمٹنے کے لیے تو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جو آپ کو رائے دیں گے. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس انفلیشن ریٹ کو دیکھ کے بھی بہت سے لوگ واپس جانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, ڈالر میں ہم کما رہے ہیں. وہ فوراً آپ کی جو کرنسی ہے وہ چینج کر دیتے ہیں اپنے ملک کی کرنسی میں. کہتے ہیں او میرے خدا اتنا زیادہ ہے یہ. تو بھائی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں کہ پیسے کو اگر آپ اپنے بیک ہوم میں کنورٹ کریں گے تو آف کورس آپ کو زیادہ ہی لگیں گے نا. تو اس کی وجہ سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں گھبرا کے کہ نہیں یہ تو بہت خرچہ ہے.
حالانکہ وہ خرچہ نہیں ہوتا. یہاں کی کرنسی جب آپ کما رہے ہیں تو یہیں کے لحاظ سے ہی آپ خرچ کریں گے, وہاں کے لحاظ سے تو نہیں کریں گے. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. اچھا, ایک چیز اور ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ نیٹ ورکنگ. نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے, لیکن نیٹ ورکنگ میں پازیٹیو نیٹ ورکنگ چاہیے, نیگیٹو نہیں چاہیے. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برائی کی طرف ہی جائیں گے, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو راستے خود کھل جائیں. جب بھی آپ کینیڈا آئیے یہ چیزیں سب مائنڈ میں رکھیے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ کو بہت فائدہ دیں. تنہائی بہت ہے یہاں, اکیلاپن بہت ہے. بہت دفعہ ایسے موقع بھی آتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یار سب چائے ایک طرف, میں تو بس کوئی بھی دوست ملے, کوئی بھی ملے, مجھے تو بس بات کرنی. نہیں, وہ غلط ہے. جو کوئی بھی ہوتا ہے نا, یہ کہیں بھی آپ کو لے کے چلا جائے گا, پھر پریشان ہی رہیں گے. کس برائی کے راستے پہ کوئی لے کے آپ کو چلا گیا. تھوڑا ڈر کے بھی رہنا چاہیے. اگر وہ کسی گروپ میں ہوتے ہیں اور کوئی اگر غلط لڑکے بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کو بڑا پرووک کرتے ہیں. کیا یار یہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے, اماں ابا تھوڑی تمہیں دیکھ رہے ہیں, وہ تو اپنے تمہارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہن بھائی تھوڑی تمہیں دیکھ رہے ہیں, کر لو جو کرنا ہے. یہ کر لو جو کرنا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کر لو جو کرنے میں کے بعد جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پھر آپ پھنس جاتے ہیں, پھر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی جو فرینڈ سرکل ہے وہ آپ کو پیچھے جانے نہیں دیتا ہے. بظاہر آپ کو چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن بہت مشکلات میں پھر آپ پھنس رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بہت دھیان رکھیے گا, اسپیشلی وہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں آ رہے ہوتے ہیں نا کینیڈا یا یو ایس, اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بس جی ہمیں تو ماں باپ نے باندھ کے رکھا ہوا تھا, یہاں تو ہر طرح کی آزادی ہے. آزادی ہر طرح کی ہے لیکن آپ کے پاس دو راستے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, آپ کو دو راستے آپ کی زندگی نے دیے ہیں, ایک اچھائی کا, ایک برائی کا. آپ کی مرضی, آپ اچھائی پہ جائیے, آپ کی مرضی آپ برائی پہ جائیے, یہ آپ کے اوپر ہے. تو ان چیزوں کا بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. دوسرے ملک میں آ کے کرنا اس لیے آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس نہیں کھڑے ہوئے ہوتے, یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے کھڑے نہیں ہوتے, یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے بہن بھائی کھڑے نہیں ہوتے, پرانے دوست کھڑے نہیں ہوتے جو ہر وقت آپ کو سپورٹ کرتے رہیں. آلدو آپ کو فون بھی کریں گے, آپ سے بات بھی کریں گے, لیکن یہاں پہ ٹائم ڈفرنس بھی ہوتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہاں پہ دن ہے تو آپ کے یہاں رات ہو رہی ہوتی ہے, کسی جگہ پہ شام ہو رہی ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تو اس چیز کو بھی دھیان رکھیں. تھینک گاڈ کہ مجھے دوست بہت اچھے ملے, تھینک گاڈ کہ میرے کلیگس بہت اچھے ملے جنہوں نے مجھے گائیڈ بہت کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں. اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کو لوگ بھی اچھے نہیں. اپنے اندر سے اچھائی کو ختم مت کریے, برائی کو حاوی مت ہونے دیجیے, یہ بہت ضروری ہے. کسی بھی جگہ جائیے ہمیشہ یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. کرن کو اجازت دیجیے کینیڈا سے. اللہ حافظ.